ایمان نے ایک کالی جینز اور 2 شرٹس ایک بیگ میں پیک کر لی اور 2-4 ضرورت کی چیزیں بھی رکھ لی تھی، جبکہ تاشا نے درمیانے سائز کا پورا سوٹ کیس تیار کر لیا تھا۔ ایمان صبح وقت پر تیار ہو چکا تھا۔ اس نے تاشا کے کمرے کا دروازہ بجایا تو اندر سے کی آواز آئی۔ ایمان نے نوب گھما کر دروازہ کھولا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو تیار کر رہی تھی۔ ایمان، تم میرا سامان لے کر جاؤ، میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں۔ اسے سامان لے جانے کا کہہ کر وہ دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہوگی تو ایمان نے اس کا سوٹ کیس دیکھا تو بولے بنا رہ نہ سکا۔ اتنا سارا سامان، یہ کتنے لوگوں کا ہے؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایک لڑکی کا سامان اتنا زیادہ ہے تو باقی تینوں کا کتنا ہوگا۔ یہ میرا ہے ایمان، تم گاڑی میں رکھو اسے۔ ایمان اس کا سوٹ کیس اٹھا کر نیچے لے آیا اور پچھلی سیٹ پر رکھ کر اس کا ویٹ کرنے لگا۔ اسے گاڑی میں بیٹھے 15 منٹ ہو چکے تھے جب تاشا محترمہ تشریف لے آئی۔ اس نے سرمئی فراک اور کالی تنگ جینز کے ساتھ سفید جاگرز پہنے ہوئے تھے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنا کر کانوں میں چھوٹے پرل والے سفید ٹاپس پہنے اور آنکھوں کو خوبصورتی سے آئی لائنر سے سجا کر گلابی رنگ کی لپسٹک اس کے حسن کو اور نکھار رہی تھی۔ تیز سرمئی رنگ کا اوور کوٹ پہن کر اس نے گلے میں مفلر لے لیا تھا۔ ہاں چلو اب۔ وہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی اور اسے چلنے کا کہا اور ساتھ ہی اپنی فرینڈز کو تیار رہنے کا میسج کرنے لگی۔ ایمان نے نیلی جینز کے ساتھ سفید شرٹ کے اوپر نیلی ہی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ سادہ سے ہولیے میں بھی وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تاشا کی تیاری کو دیکھ کر وہ تیکھے سے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ گاڑی چلاؤ تم۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر تاشا کو الجھن ہوئی تو وہ بولا، ویسے اتنا وقت لگا کر تمہارے بناؤ سنگھار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے انگلی اٹھا کر تاشا کے سر سے پاؤں تک کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی کہا، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم لگ تو ایک چڑیل ہی رہی ہو۔ جملہ مکمل ہونے پر تاشا نے اپنے ہونٹ بیچے اور کہا، اور تم خود جن کی طرح لگ رہے ہو۔ تمہیں ہر لڑکی چڑیل ہی تو لگے گی نا۔ اب دیر مت کرو، گاڑی چلاؤ، سب کو پک بھی کرنا ہے۔ تاشا نے فون رکھ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور منہ کھڑکی کے شیشے کی طرف کر لیا، جیسے اس کی طرف دیکھنا بھی نہ چاہتی ہو۔ شائستہ اور نفیسہ بیگم کو الوداعی ہاتھ ملا کر وہ سٹیئرنگ گھماتا ہوا گاڑی کو سڑک پر ڈال چکا تھا۔ تاشا بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ اب یہ تو بالکل صاف تھا کہ وہ اس سے فی الحال کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ایمان نے ماحول میں پھیلی بوریت دور کرنے کے لیے میوزک پلیئر آن کر لیا تھا۔ عاطف اسلم کا گانا تو جانے نا، اس نے خاموش ماحول کو زندگی بخش دی تھی۔ ایمان نے ساتھ میں ہلکا ہلکا گنگنانا بھی شروع کر دیا تھا۔ تاشا نے جھٹکے سے گردن اس کی طرف موڑی۔ دیکھو ایمان، یا تو تم گاؤ یا اسے گانے دو۔ اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تو ایمان زیر لب مسکرایا اور اس کے کان کے پاس منہ کر کے مزید اونچی آواز میں گانے لگا۔ تاشا نے اب کی بار بڑی مشکل سے اپنے آپ پر کنٹرول کیا۔ ایمان کی مسکراہٹ مزید پھیلی۔ تاشا نے پلیئر سے اپنا فون اٹیچ کر کے وہی گانا لگانا چاہا جو ایمان کو زہر لگتا تھا اور والیوم کو فل کر دیا۔ ان کے درمیان پھر سے میوزک پلیئر کو لے کر لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ کبھی وہ پلیئر کو ہاتھ لگاتی اور کبھی ایمان۔ بیچ میں 2-3 بار تاشا نے اسے زوردار چٹکیاں بھی کاٹی تھی۔ ملائکہ کے گھر پہنچنے تک یہی تماشا جاری رہا۔ شکر کہ میوزک پلیئر خراب ہونے سے بچ گیا تھا۔ ملائکہ کا سوٹ کیس بھی تقریباً تاشا جتنا ہی تھا۔ شکر تھا کہ گاڑی بڑی تھی، ورنہ ان کے سامان کا جو حال تھا وہ بڑی مشکل سے ہی پورا آتا۔ ملائکہ کے بیٹھتے ہی ایمان نے شرافت اور تمیز کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ پھر ماہین کے گھر سے پک اپ کر کے وہ آخر میں نمرا کے گھر پہنچے اور اس کے بعد ایمان نے گاڑی پہاڑی علاقے کی طرف بڑھا دی تھی۔ واو ایمان، تم تو اچھی خاصی ڈرائیونگ کر لیتے ہو۔ نمرا نے بے ساختہ ایمان کی تعریف کی تو اس نے کہا، تھینکس۔ ساتھ ہی اس نے ڈیش بورڈ سے کالے شیشوں والا چشمہ اٹھا کر پہن لیا۔ دن شروع ہو چکا تھا اور ہلکی ہلکی دھوپ بھی نکل رہی تھی۔ تاشا نے حیرت زدہ اور تیکھے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی شرافت کو محسوس کیا۔ ویسے تاشا تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں گاڑی چلانا نہیں آتی، ہمیں تو اتنا ڈرا دیا تھا اس نے تمہاری ڈرائیونگ سے۔ نمرا نے شکر کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا تو تاشا نے گردن موڑ کر اسے گھورا تو وہ خاموش ہوگی۔ ایمان بھی مسکرایا اور تاشا کو اس کی مسکراہٹ تپاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اب کار میں لڑکیوں کی پسند کے گانے گونجنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکیوں نے باتیں کرتے کرتے کھانے پینے کی چیزیں نکالی تھی۔ پاپ کارنز اور چپس چبانے کی آواز ایمان کے کانوں میں بھی پڑ رہی تھی، مگر تاشا نے ایک بار بھی جھوٹے منہ اس سے نہیں پوچھا تھا۔ ایمان کو بھوک لگنے لگی تھی مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے پیٹرول بھروایا اور پھر آدھے گھنٹے بعد ایک چھوٹے سے ڈھابے کے پاس جا کر گاڑی روک دی۔
اسے مسلسل ڈرائیو کرتے ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ تاشا نے اسے گاڑی روک کر اترتے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو تم؟ کہیں نہیں، بھوک لگی ہے مجھے۔ اتنا سا کہہ کر وہ نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماہین بولی، ویسے کتنی غلط بات ہے یار، وہ ہمارا ڈرائیور تو نہیں؟ کسی کو بھی خیال نہیں آیا کہ اسے بھی پوچھ لیں؟ اور تمہیں تو خیال کرنا چاہیے کہ تمہارا تو کزن تھا نا وہ۔ ماہین نے تاشا کو احساس دلانے کی کوشش کی تو وہ بولی، بس کرو، وہ صرف تم لوگوں کے سامنے شریف بن رہا ہے، اب زیادہ ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی دیکھو خود نکل گیا کھانے پینے، ہم میں سے کسی سے پوچھا اس نے؟ تاشا کو ماہین کا اس کی فیور کرنا اچھا نہیں لگا تو وہ فوراً بول پڑی تھی، ہاں تو ہم نے کون سا اس سے پوچھا تھا بتاؤ؟ ملائکہ نے بھی ماہین کی سائڈ لے کر کہا، ارے تم لوگ نہیں جانتی، میں رہتی ہوں اس کے ساتھ، مجھے پتا ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ۔ عمر بھائی صحیح کہتے ہیں کہ غیر ذمہ داری تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، بس یہ دعا کرو کہ صحیح سلامت پہنچا دے ہمیں۔ میرے پاس اگر دوسرا آپشن ہوتا تو اس کے ساتھ میں کبھی بھی نہ آتی۔ تاشا اس سے زیادہ ہی بدگمان ہو رہی تھی۔ اس کی تینوں فرینڈز اسے سمجھانے میں لگی تھی کہ جیسا وہ سمجھ رہی ہے ویسا وہ بالکل بھی نہیں۔ اچھا نا، دیکھ لینا، ابھی کھا پی کر وہ اکیلے میں آ جائے گا، اور اگر میں بولوں گی کہ مجھے بھوک لگی ہے تو اتنی باتیں سنا دے گا۔ انہی باتوں کے دوران وہ واپس آتا دکھائی دیا تو چاروں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپرز پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر ایک پیکٹ تاشا کی طرف بڑھایا۔ تاشا نے چپ چاپ اس کے ہاتھ سے پیکٹ لے لیا تھا۔ اس میں 5 گرما گرم کپ چائے تھی۔ ایک کپ نکال کر اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا اور باقی تاشا کے ہاتھ میں رہنے دیے۔ پھر دوسرے شاپر میں سے اس نے برگر کا باکس نکالا اور باقی تاشا کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا کر وہ اپنا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کر کے گاڑی سے دور چلا گیا۔ تاشا کی فرینڈ نے اسے جزاتی نظروں سے دیکھا تو وہ کھسیانی ہو گئی تھی۔ ایک ایک کر کے سبھی نے اپنا برگر لے لیا تھا۔ کتنا سویٹ ہے نا یہ۔ ماہین کو وہ پہلے سے ہی سویٹ لگتا تھا، اب تو وہ اس کی اور بھی فین ہو گئی تھی۔ زیادہ امپریس ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بس تم لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، تاشا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے بلا وجہ اب ایمان پر غصہ بھی آنے لگا تھا۔ ایسا نہیں ہے تاشا، تم جو مرضی بولو، مگر وہ پھر بھی بہت اچھا ہے، تم تو ویسے ہی اس سے چڑی رہتی ہو ہمیشہ۔ اچھا، تھوڑا وقت گزرنے دو، ابھی تو بہت اچھا لگ رہا ہے نا، جب اپنا اصلی رنگ دکھائے گا وہ تو پھر پوچھوں گی تم سب سے کہ کتنا اچھا ہے وہ۔ تاشا نے منہ بنا کر برگر کا ایک بائٹ لیا۔ جب وہ چاروں کھا پی چکی تو تاشا نے گاڑی کے باہر دیکھ کر اسے آواز دینی چاہی، مگر وہ دور تک اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس نے اپنے فون سے اسے کال کی، واپس بھی آ جاؤ، کیا سارا دن یہی گزارنے کا ارادہ ہے؟ تاشا کی آواز میں روب نمایاں تھا۔ اس نے محض کہا، اوکے میں آ رہا ہوں، اور یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ 3 منٹ بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر واپس آ بیٹھا تھا۔ ہمیں یہاں چھوڑ کر تم کہاں گھومنے نکل گئے تھے؟ تاشا نے غصے میں پوچھا۔ وہ اس کی سہیلیوں کا لحاظ کر رہا تھا، مگر تاشا کو کوئی خیال نہیں تھا اس کا۔ وہ مکمل طور پر اسے ملازم کی طرح پیش آ رہی تھی۔ کہیں نہیں، میں بس ایک کال سننے گیا تھا، اس نے بہانہ بنایا۔ پچھلے 5 گھنٹے سے وہ مسلسل ڈرائیو کر رہا تھا، بیٹھ کر لڑکیاں بھی تھکنے لگی تھی، وہ تو پھر ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ان کے سامنے اپنی تھکن کا بتا کر کوئی ہمدردی نہیں سمیٹنا چاہتا تھا، اس لیے کچھ اور بول دیا۔ تاشا نے اسے نظر انداز کیا اور پھر سے وہ چاروں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اپنی مطلوبہ ڈیسٹینیشن پر پہنچ کر ایمان نے سکون کی سانس لی۔ ایک جگہ گاڑی پار کر کے وہ 5 گاڑی سے نکلے اور دستی سامان ساتھ لے کر وہ پہاڑی رستے سے نیچے اترنے لگے۔ سامنے ہی انتہائی خوبصورت قدرت کی حسین تخلیق، نیلے پانیوں سے سجی شفاف جھیل سیف الملوک تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پریاں اترتی ہیں۔ خوبصورت پانی اپنے اندر ایک الگ قسم کا قدرتی حسن سموئے ہوئے تھا۔ چاروں لڑکیاں آگے آگے تھی اور ایمان ان کے پیچھے آہستہ قدموں سے چل رہا تھا۔ وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ تھے جو اس خوبصورت جھیل کو دیکھنے آئے تھے۔ لڑکیاں جھیل کے قریب جا کر اپنے پسندیدہ مشغلے میں جت گئی تھی۔ کچھ دیر ایک دوسری کی پکچرز بنانے کے بعد انہیں گروپ فوٹو کا خیال آیا۔ تاشا نے ایمان کو اشارہ کر کے پاس بلایا۔ وہ ان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ تاشا کے بلانے پر ان کے قریب گیا تو اس نے فون ایمان کو پکڑا کر تصویریں لینے کا کہا۔ ان کی تصویریں بنانے کے بعد ایمان نے فون واپس تاشا کو دے دیا اور وہاں سے جانے لگا تو ماہین کی آواز آئی، سنو ایمان، کیا تمہاری پکچر بناؤں؟ تم ذرا پوزیشن تو لے لو۔ ماہین نے آفر کی اور یہ آفر بہت اچھی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کا موڈ بالکل نہیں تھا۔ وہ اس قدرتی منظر کے حسن میں کھو رہا تھا اور اسی کو انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ یہاں آ کر جو سکون اسے مل رہا تھا اس کا احساس ہی الگ تھا۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر نہ میں سر ہلاتے ہوئے اس کی آفر ٹھکرا دی اور ایک طرف کو گھاس پر جا کر بیٹھ گیا۔
ماہین نے بھی کندھے اچکا دیے اور واپس اپنے ٹولے میں چلی گئی۔ ایمان اکیلا گھاس پر ایک ٹانگ سیدھی کیے اور ایک گھٹنا موڑ کر اس پر بازو ٹکا کر بیٹھا تھا۔ ماہین نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی تو اسے وہ جھیل کی طرف پوری طرح متوجہ نظر آیا۔ اس نے چپکے سے اس کی تصویریں بنا لی، پھر ایک نہیں، اس نے ایمان کی کئی ساری تصویریں بنا ڈالی، کسی کو بھی بتائے بغیر۔ تاشا کی دیکھا دیکھی وہاں موجود ایک اور لڑکی کے گروپ نے ایمان کو اپنا فون پکڑا کر گروپ فوٹو بنانے کا کہا۔ جب وہ ان کی تصویریں بنا چکا تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی سیلفی لینے کا کہہ دیا۔ اس نے بڑی مشکل سے ان لڑکیوں سے جان چھڑوائی، ورنہ وہ تو زبردستی اس کی تصویر لینے پر تل گئی تھی۔ ایمان وہاں سے اٹھ کے اور کار میں جا کر بیٹھ گیا۔ تاشا اور اس کی فرینڈز نے جھیل کے کنارے گھڑ سواری کی، لانچ میں جھیل کی سیر کی اور مزید تصویریں بنا کر وہ واپس آ گئی۔ ایک دن پورا سیف الملوک جھیل میں گزار کر وہ کافی تھک چکی تھی۔ ایمان انہیں لے کر ہوٹل پہنچا تو تقریباً اندھیرا ہی ہونے والا تھا۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا اور بہار کے دن تھے، اس لیے پہاڑی علاقوں میں اس وقت ٹھنڈ ہو جایا کرتی تھی۔ پہلے اس نے کمرہ بک کروایا اور سامان کمرے میں رکھوا دیا۔ اس کے بعد چاروں کو لے کر ایک ڈھابے پر آ گیا۔ وہ ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ تھا جہاں رات کے وقت مختلف قسم کے کھانوں کی خوشبو فضا میں تھی اور پتیلوں سے اڑتا ہوا دھواں وہاں موجود لوگوں کی بھوک کو مزید چمکا رہا تھا۔ دن تو نارمل تھا مگر رات میں اچھی خاصی سردی ہو گئی تھی۔ کھانے کا آرڈر دے کر ان کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کھانا آ بھی گیا اور ان سب نے کھا بھی لیا۔ پھر کشمیری چائے کا آرڈر دے کر وہ پھر سے باتیں کرنے لگی۔ تاشا، ایمان کو فون تو کرو، پتہ نہیں اس نے کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں۔ ماہین کی فکر مندی پر تاشا نے بڑے مشکوک انداز میں اسے دیکھا اور پھر کہا، ویسے خیریت تو ہے نا ماہین؟ آج تمہیں اس کی کوئی زیادہ ہی پرواہ نہیں ہو رہی؟ یار وہ تمہارا کزن ہے، تمہیں خیال ہی نہیں، اگر میں کری تو تمہیں پھر بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ماہین نے برا منائے بغیر کہا تو وہ بولی، ہاں وہ میرا کزن ہے، میری بیٹی نہیں کہ میں فکر کروں اس کی کہ کہاں چلا گیا۔ اپنی مرضی کا مالک ہے، جب دل چاہے گا آ جائے گا۔ تھوڑی دیر میں کشمیری چائے بھی آ گئی۔ 5 کپس کا آرڈر تھا۔ چاروں نے ایک ایک کپ اٹھا لیا مگر ایمان کا کپ وہیں پڑا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ دور سے آتا دکھائی دیا۔ انہیں چائے پیتے دیکھ کر وہ رکا اور پھر اکلوتے لاوارث کپ کو دیکھا۔ سنو، یہ ہم نے تمہارے لیے منگوائی تھی، پی لو تم۔ تاشا نے احسان جتانے کے انداز میں کہا تو ایمان نے ہلکا سا مسکرا کر کپ اٹھایا اور پھر کھڑے کھڑے ہی ایک گھونٹ بھرا۔ تھینکس، بہت طلب ہو رہی تھی مجھے چائے کی ویسے بھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر انداز میں تھکن تھی۔ یہ کہہ کر وہ تاشا کے ساتھ رکھی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف تھوڑے فاصلے پر ماہین بیٹھی تھی۔ تاشا نے اسے حیرت سے دیکھا جو چپ چاپ چائے کے گھونٹ لیتا اپنے فون کے ساتھ مگن تھا۔ کہاں تھے تم ابھی تک؟ بالکل اچانک سوال پر ایمان نے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا، یہی تھا۔ گول مول سے جواب دے کر وہ چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ تاشا اس کی جانب کو ہلکا سا جھکی اور اس کی شرٹ سے کچھ سونگا۔ ایمان، تم سگریٹ پی کے آ رہے ہو؟ تاشا کو زور کی کھانسی آتے آتے رکی۔ چائے کا کپ اس نے فوراً ٹیبل پر رکھ دیا تو وہ بولا، نہیں یار، وہ میرے برابر ایک انکل تھے نا، وہ پی رہے تھے۔ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بول کر وہ موبائل میں پھر سے بزی ہو گیا۔ تاشا نے 2 سیکنڈ تک کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر آنکھیں گھما کر اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ چاروں پھر سے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ واپس اسی ہوٹل میں آ گئی جہاں ایمان نے ان کا کمرہ بک کروایا تھا۔ وہ کمرہ کافی بڑا تھا۔ چاروں لڑکیاں بستروں میں گھس کر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ کھینچی گئی تصویریں بھی شیئر کرتے کرتے سو گئی۔ ایمان نے اپنے لیے دوسرا سنگل بیڈ والا کمرہ بک کروا لیا تھا۔ بے شک وہ چاروں لڑکیاں بالکل انجان نہیں تھی اور ان میں اس کی ایک کزن بھی تھی مگر اسے لڑکیوں کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بابا چند نے پیسے تو دیے تھے، ساتھ ATM کارڈ بھی تھا۔ اگر سہولت تھی تو پھر کنجوسی کیا کرتا۔ سارے دن کی تھکن اتارنے کے بعد وہ بیڈ پر ایک دم سے لیٹ گیا تھا۔ چند لمحے اس نے کمر سیدھی کی اور پھر ایک دم سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ بند کھڑکی کے شیشے سے دھندلا سا منظر سامنے نظر آ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں پہاڑوں پر رہنے والے لوگوں کے گھروں کے بلب اس تاریکی میں یوں جگمگا رہے تھے جیسے آسمان سے ستارے اتار کر کسی نے زمین پر بکھیر دیے ہوں۔ اس نے کھڑکی کا دھندلا شیشہ کھول کر اندر آتی سرد ہوا کے جھونکے کو محسوس کیا اور پھر لگاتار ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہونے لگی۔ اب منظر بالکل صاف ہو چکا تھا۔ ایسے موسم میں سگریٹ پینے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی سائڈ جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی جو وہ کھانے کے دوران غائب ہو کر خرید کر لایا تھا۔ گھر پر ہو تو یہ عیاشی اس سے نہیں ہو سکتی تھی مگر یہاں کس نے روکنا تھا۔ اسی نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے 2-4 سگریٹ پیے اور پھر شیشہ بند کر کے بیڈ پر آ گیا۔ اس کے دوست ساتھ تو نہیں تھے مگر پہاڑوں کا حسن سراہنے میں تو کوئی ممانعت نہیں تھی نا۔ مسلسل فون کی گھنٹی بجنے پر اس کی آنکھ کھلی۔
اس نے تکیے کے سائڈ سے فون اٹھا کر ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو اس پر اسکرین پر لکھا ہوا تھا مصیبت کالنگ۔ اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کی اور کال اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ ایمان کہاں ہو تم؟ یار ابھی اٹھاؤں، آتا ہوں 5 منٹ تک، اس نے نیند بھری آواز میں کہا اور فون ایک طرف رکھ کر بھرپور انگڑائی لی، سر کو دائیں بائیں ہلا کر نیند بھگانے کی کوشش کی اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا۔ رات کو اسے بڑی سکون کی نیند آئی تھی، اس کا جی چاہ رہا تھا مزید سوئے، مگر وہ یہاں جس کی وجہ سے آیا تھا وہ اسے سکون سے سونے کہاں دے سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکیوں کے کمرے کے باہر موجود تھا۔ اس نے دستک دی تو کسی کے قدموں کی آواز آئی، جیسے کوئی چل کر دروازے تک آ رہا ہو، اور پھر کلک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ سامنے تاشا کھڑی تھی۔ اس نے اندر کی طرف نگاہ دوڑائی تو لڑکیاں تیار تھی اور شاید اسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ ہمیں ناشتہ کرنا ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے ہمیں۔ یہیں آرڈر کرنا ہے یا باہر جا کر کھانا ہے؟ دیکھو ایمان، ہم یہاں پر گھومنے آئے، ہوٹل میں رہنے تو نہیں نا، ہم باہر جا کر ناشتہ کریں گے۔ تاشا کے لہجے میں ذرا سا غصہ تھا یا جلن تھی، جو بھی تھا ایمان نے مکمل اسے اگنور کیا۔ کچھ دیر بعد وہ سبھی ایک ڈھابے پر موجود تھے۔ ناشتہ کر کے وہ پھر سے گھومنے کے لیے نکلے۔ اس کے بعد انہوں نے مری، بھوربن، ایوبیا اور پھر نتھیا گلی میں بھرپور انجوائے کیا۔ سارا وقت وہ ڈرائیو کرتا رہا۔ واپسی پر دوبارہ وہ اسی ہوٹل میں آگے تھے۔ ایمان ان میں زیادہ گھل مل نہیں رہا تھا اور یہ بات تاشا کو محسوس بھی ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایمان نہیں بلکہ اس کا کوئی ہم شکل ہو۔ چوتھے دن ان کی واپسی ہوئی۔ تاشا کی تینوں فرینڈز کو اس نے باری باری ڈراپ کر کے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی تھی۔ وہ اب بھی خاموشی تھا۔ تاشا کو بے چینی ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے ایمان کا یہ انداز بالکل ڈیفرنٹ لگ رہا تھا۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ 3 دن میں اتنا ڈرائیو کر کے وہ بہت تھک چکا تھا۔ تاشا بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ حمید، احمد اور عمر کے آنے میں 2 دن باقی تھے۔ وہ نیند پوری کر کے دن کو جاگا اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کا پلان بنا لیا۔ 2 دن کا ٹرپ بھی بہت تھا۔ وہ لوگ لاہور گھومنے نکل گئے تھے۔ حمید، احمد اور عمر کے آنے سے پہلے ہی وہ واپس بھی لوٹ آیا تھا۔ یہ اسپرنگ بریک ایمان کے لیے بہت مصروف گزری تھی، مگر اس کے ساتھ بہت یادگار بھی۔ چھٹیوں کے بعد یونیورسٹی کھل چکی تھی اور مڈ ٹرم ایگزام بھی سر پر تھے۔ فائنلز کے بعد اس کی کزن کنول کی شادی تھی۔ عمران ماموں ان کے گھر پہلے بلاوا دینے آئے اور دوپہر کا کھانا شائستہ نے بنا لی تو شام کی چائے شگفتہ نے اپنے گھر پر رکھ لی تھی۔ ساتھ میں شائستہ کو بھی بلاوا بھیجا تھا۔ سب لوگ وقت پر تیار ہو کر چلے گئے، مگر تاشا گھر پر ہی رہی۔ وہ اپنے ایگزام کی تیاری کرنے لگی، جبکہ ایمان صبح ہی اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ اسٹڈی کرنے نکل گیا تھا۔ وہ عمران ماموں کی آمد سے انجان تھا۔ شائستہ کا خیال تھا کہ وہ رات کو ہی واپس آئے گا، اس لیے اس نے اطلاع بھی نہیں دی تھی، کیونکہ رات تک انہوں نے واپس آ جانا تھا۔ ایمان جب گھر آیا اور بابا جان کے سامنے حاضری نہ دینی پڑ جائے کہ خوف سے پہلے سیدھا اپنے کمرے میں جا گھسا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھوک لگنے لگی تو کھانا لینے کچن میں پہنچا۔ معمول سے ہٹ کر آج اسے گھر کافی ویران سے لگا۔ اس نے شائستہ اور نفیسہ بیگم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ بالکل نہ ملی تو وہ واپس اوپر آیا۔ اسے لگا کہ گھر میں کوئی نہیں۔ تبھی اپنے کمرے میں جاتے ہی اس کی نظر تاشا کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے پر پڑی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہو اس کے کمرے کے دروازے تک گیا، مگر اندر داخل نہ ہوا۔ وہ وہیں دروازے کی فریم سے کندھا ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ تاشا اس وقت لیپ ٹاپ پر کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر اس نے کانوں سے ہینڈ فری اتارے اور اسے اشارے سے پوچھا، کیا ہے؟ ایمان نے سر کو تھوڑا نرم انداز میں دائیں بائیں ہلایا، مگر یوں ہی کھڑا تاشا کو دیکھنے لگا۔ تبھی تاشا بیڈ سے اتر کر دروازے تک آئی۔ تم نہیں گئے کیا؟ اسے گھر پر دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئی۔ ایمان نے پوچھا، کہاں جانا تھا میں نے؟ وہ دونوں بازو لپیٹے دروازے کے فریم سے ایک کندھا ٹکائے کھڑا تھا۔ نظروں کے حصار میں تاشا کا چہرہ تھا، جسے وہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ارے وہی نا، شگفتہ خالہ کے گھر۔ تمہیں پتا ہے تمہارے ماموں آئے ہیں تمہاری کزن کی شادی کا بلاوا دینے، سب کی دعوت ہے ادھر۔ اوہ اچھا، لیکن تم نے کیوں نہیں گئی؟ ایمان نے جواب دینے کے بجائے تاشا سے الٹا سوال پوچھ ڈالا تو وہ بولی، بس میں پڑھنے کا سوچ رہی تھی نا، مگر اب بور ہو رہی ہوں تو سوچ رہی ہوں کہ چلی ہی جاتی۔ تم بھی چلو نا، ویسے بھی تمہاری خالہ کا گھر ہے۔ نہیں یار، میرا بالکل موڈ نہیں۔ وہ بغیر مسکرائے اسپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تاشا کو اس کا دیکھنا کچھ عجیب لگا۔ ویسے ایمان ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ یہ عرصہ کے ساتھ تمہارا کیا چکر ہے؟ اس نے بالکل اچانک سے چونکانے والا سوال کیا، مگر اسے جیسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرا تو کوئی چکر نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی تھی؟ وہ اب بھی سینے پر ہاتھ باندھے ایک ٹانگ موڑے اس کے دروازے کی فریم سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ وہ اس نے دیکھا تھا میں نے نا، تم اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں کھینچ رہے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ تاشا نے صدیقی انداز میں دیکھ کر کہا، اچھا
ایسا کیوں لگا تمہیں کہ میں اسے کمرے میں کھینچ رہا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ میں اسے کمرے سے باہر نکال رہا ہوں۔ اس کے انداز میں کوئی صفائی نہ تھی، لیکن کوئی بھی دیکھ کر یہی سمجھتا جو میں سمجھی ہوں۔ تاشا نے یوں کہا جیسے کہہ رہی ہو کہ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تاشا۔ اچھا، تو پھر وہ رو کیوں رہی تھی؟ تاشا نے اس سے پھر پوچھا تو وہ بولا، بس یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ آج کل تمہارے پرسنل میٹر زیادہ نہیں ہونے لگے کیا؟ تاشا نے مشکوک اور تفتیشی انداز میں پوچھا تو ایمان نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس یوں ہی اسے دیکھے جا رہا تھا اور تاشا اس کی نظروں سے الجھنے لگی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایسے گھور کیوں رہے ہو تم مجھے؟ ایسے کیسے؟ ایسے ہی جیسے ابھی بندروں کی طرح گھور رہے ہو تم نا۔ اچھا، میں تو ہوں ہی بندر، اس لیے تمہیں گھور رہا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ تاشا کو اس سے اس جواب کی بالکل توقع نہیں تھی، اس لیے اسے ہنسی آ گئی۔ اچھا چھوڑو، سنو میں تیار ہو جاتی ہوں تو مجھے چھوڑ آنا تم شگفتہ خالہ کے گھر۔ کیوں؟ گھر بیٹھو سکون سے، کہیں نہیں جا رہے ہم۔ اس کے الفاظ سخت مگر لہجہ نرم تھا۔ تمہارے ہوتے ہوئے گھر میں سکون ہو سکتا ہے مجھے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، چھوڑ آؤں گا تمہیں۔ آہستہ سے کہہ کر وہاں سے ہٹ گیا تو تاشا نے محسوس کیا کہ ٹرپ کے بعد اس سے بحث کرنا بہت کم کر چکا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح سے پریشان بھی نہیں کرتا تھا۔ چند دنوں میں اس کا انداز کافی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر وہ خود سے الجھتی سوچتی رہی مگر پھر شگفتہ کی طرف جانے کی تیاری میں مگن ہو گئی۔ ہیما نے کچن میں جا کر فریج کھولا تو اندر مختلف چیزیں نظر آئی۔ اس نے کھیر کا پیکٹ نکالا اور ایک پلیٹ میں ڈال کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ تھوڑی دیر بعد تاشا تیار ہو کر اس کے کمرے میں آئی اور اسے چھوڑ آنے کا کہا۔ وہ بائک کی چابی اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا۔ جب وہاں پہنچ کر اس نے شگفتہ خالہ کے گھر کے گیٹ کے باہر بائک روکی تو تاشا اتر گئی۔ اسے واپس جانے کے لیے تیار دیکھ کر وہ حیرت سے پوچھنے لگی، کیا تم اندر نہیں آؤ گے؟ نہیں، میں نے بتایا تھا نا کہ میرا موڈ نہیں۔ لیکن کیوں ایمان، تمہارے ماموں بھی آئے ہیں، ان سے مل لینا۔ تاشا نے اسے اندر ساتھ لے کر جانا چاہا تو وہ بولا، نہیں بس مجھے کچھ کام ہے۔ بیزار سے انداز میں کہہ کر وہ چلا گیا۔ تاشا کو اس کے موڈ پر حیرت ہو رہی تھی مگر پھر بھی وہ اندر چلی گئی۔ سب سے سلام دعا کرنے کے بعد عرصہ نے اس سے اکیلے میں موقع پا کر پوچھا، تاشا کیا تم اکیلی آئی ہو؟ نہیں تو، ایمان مجھے چھوڑ کر گیا ہے، اس نے اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سرسری انداز میں بتایا۔ کیا وہ چلا گیا؟ عرصہ نے یوں کہا جیسے اسے شوق لگاؤ مگر پھر اس نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ چلا تو گیا، لیکن کیا تمہیں کوئی اس سے کام تھا؟ تاشا کو اس کا مایوس ہونا سمجھ نہیں آیا، یوں جیسے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نہیں تو، کام تو کوئی نہیں تھا، سبھی یہاں ہے تو وہ اکیلا بور ہو رہا ہوگا نا، اس لیے میں سوچ رہی تھی۔ وہ بور بالکل نہیں ہو رہا، اسے کچھ کام تھا اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ تو کیا ہوا؟ تھوڑی دیر رک کر ماموں سے ملنے آ جاتا۔ ماموں کون سا روز روز آتے ہیں؟ عرصہ کا انداز اسے مشکوک کر رہا تھا۔ تاشا اپنے ذہن میں الجھن کا شکار ہونے لگی۔ ہاں تو تم اسے میسج کر کے کہہ دیتی نا کہ آ جائے، شاید تمہارے بلانے پر آ ہی جاتا۔ تاشا نے اندھیرے میں تیر چلانے کی کوشش کی۔ عرصہ نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے مگر پھر جیسے ہی اس نے اپنے الفاظ بدل دیے اور کہا، اچھا چھوڑ اس کی باتیں، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں نا۔ کنول کی شادی میں ابھی کافی وقت تھا مگر تاشا نے شاپنگ کرنے کا شور مچا دیا تھا۔ ایمان کو حمید احمد اتنے پیسے نہیں دیتے تھے کہ وہ خود اپنی شاپنگ کر سکتا، اس لیے اس کی شاپنگ شائستہ اور نفیسہ بیگم ہی کیا کرتی تھی۔ تاشا کے ساتھ باقی خواتین نے بھی اپنی کچھ خریداری کرنے کا سوچ ہی لیا تھا۔ ایمان انہیں لے کر بازار آیا۔ چاروں خواتین آگے چل رہی تھی اور ایمان ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ چلتے چلتے تاشا کو ایک دکان میں رکھا ہوا ایک جوڑا اچھا لگا تو اس دکان میں گھس گئی۔ نفیسہ اور شائستہ بیگم اگلی دکان میں تھی۔ ایمان عائشہ کے ساتھ تھا۔ تاشا اکیلی ہی کپڑے دیکھنے لگی۔ دکان والے سے کہہ کر اس نے سوٹ نکلوایا۔ وہ پیلے اور سرخ رنگ کا سوٹ تھا اور بہت ہی پیارا سوٹ تھا۔ تاشا نے اسے پیک کرنے کا کہا اور پیمنٹ کر کے لہنگا لے کر باہر نکل آئی۔ ایمان اس وقت دکان میں یوں ہی نظریں گھمانے لگا۔ وہاں ہر طرف خواتین کے کپڑے تھے اور اسے ان میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی مگر ایک پیچ کلر کا جوڑا اس کی توجہ کھینچ گیا تھا۔ اس نے یوں ہی نگاہ دوسری طرف کی تو شائستہ، نفیسہ اور عائشہ نظر آئی۔ تاشا کہیں نہیں تھی۔ اس نے پوری دکان سے لے کر باہر دروازے تک اپنی نگاہیں دوڑائی مگر تاشا اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ وہ باہر نکل کر اسے ڈھونڈنے کے ارادے سے دروازے تک پہنچا تو تاشا سامنے سے آتے ہی نظر آ گئی۔ ایمان کے دل کو سکون ہوا مگر پھر ہی ساتھ بھی ماتھے پر بل بھی پڑے۔ کہاں گئی تھی تم؟ ابھی میں مسجد میں اعلان کروانے والا تھا کہ محترمہ تاشا کرمداد خان گم ہو چکی ہیں۔ جس کسی کو بھی ملے واپس کرنے بالکل آئے، ثواب دارین حاصل ہوگا۔ بظاہر وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا مگر تاشا اس کا مزاح محسوس کر گئی تھی۔ اس نے اسے کوہنی مار کر ایک طرف کیا اور دکان کے اندر داخل ہو گئی۔
ایمان اپنا گردہ سہلاتا عائشہ کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا. اب وہ تاشا پر بار بار نگاہیں بھی ڈال رہا تھا تاکہ وہ پھر سے غائب نہ ہو جائے, اور عائشہ کے کان میں اس نے وہ پیچ رنگ کا سوٹ لینے کی فرمائش کی تھی جس کے اوپر تیز گلابی اور سرخ رنگ کا خوبصورت نگینوں والا کام اور کڑھائی ہوئی تھی. عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر پوچھا, کیا تم وہ پہنو گے؟ ارے میں کیوں پہنوں گا, بس کسی اور کے لیے پسند کیا ہے. وہ آنکھ مار کر ہلکا سا مسکرایا. عائشہ کو شاید معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کسی اور کون ہو سکتا ہے. سوچ لو, کیا وہ تم سے لے گی؟ میں کیوں دوں گا, تم اپنی طرف سے دینا, میرا نام بالکل نہیں آنا چاہیے, اور ویسے بھی پیسے تو تم ہی دے رہی ہو نا. اس نے معصومیت بھرے انداز میں کہا. پیسے نہیں, یہ ادھار ہے تم پر. عائشہ نے اس کے جملے میں ایک اور لفظ کا اضافہ کیا تو وہ بولا, ڈاکٹر صاحبہ میں دل کا مریض ہوں, ایسی باتوں میں مجھے اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کہا تو عائشہ نے مسکرا کر سر جھٹکا اور بقیہ شاپنگ میں مصروف ہو گئی. ایک دکان پر ان چاروں کو بٹھا کر اپنے لیے جوڑا پسند کرنے نکل گیا تھا. دکان سے نکلتے وقت اسے ایک شخص پر گمان گزرا کہ وہ عدیل تھا, مگر پھر یہ سوچ کر سر جھٹکا کہ بازار میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ضروری تو نہیں کہ جو اس نے دیکھا وہ وہی ہو. اپنی شاپنگ کر کے وہ واپس لوٹ آیا تھا. اس کے بعد ان سب نے جیولری لینی تھی جس میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی, لہٰذا وہ انہیں بقیہ شاپنگ نمٹانے کا کہہ کر خود کار میں آ کر بیٹھ گیا. کار میں بیٹھ کر وہ اپنے موبائل میں بزی ہو گیا تھا, مگر ایک بار سر اٹھا کر یوں ہی دیکھنے پر اسے دوبارہ سے عدیل وہاں نظر آیا. عدیل نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا. اسے وہاں دیکھ کر ایمان کو ایک کھٹکا سا لگا تھا کہ شاید وہ ان کے پیچھے آیا ہو, مگر اس نے پھر زیادہ سوچے نہیں. جو ہوگا دیکھ لوں گا میں اس کو. اگلے دن وہ تاشا کے کیمپس کے باہر پارکنگ میں اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا. تاشا اپنی سہولیوں کے جرمٹ میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل رہی تھی. پارکنگ کے قریب سے گزرتے ہی اس پر نظر پڑی تو ایک لمحے کو وہ رکی. یہ یہاں؟ عدیل نے تاشا کو ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا تو اپنی فرینڈز کو بائے کہہ کر اس کے پاس آ کر بولی, آپ یہاں پر؟ ہاں جی بالکل, وہ ایمل کو میں نے سرپرائز پارٹی دینے کا پلان کیا تھا. اس کی سسٹر تو پہنچ گئی ریسٹورنٹ, انہوں نے کہا کہ تمہیں بھی لے آؤں ساتھ. عدیل کا انداز بالکل عام سا تھا. اچھا, لیکن مجھے تو کسی نے نہیں بتایا. اس نے اپنے فون میں فاریہ یا علینا کی کوئی کال یا میسج دیکھنے کی کوشش کی. تبھی عدیل نے کہا, اگر وہ نہ بھیجتی تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ تم یہاں ملو گی؟ عدیل کی بات میں وزن تھا. تاشا نے اس کی بات سمجھ کر سر ہلایا اور پھر کہا, چلیں پھر. عدیل نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا. وہ کار کا دروازہ کھولنے لگی, پھر کچھ یاد آنے پر ایک دم رکی. لیکن عدیل بھائی, میں نے ایمان کو کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ گھر جاؤں گی. اس کی بات پر عدیل نے انگلی اور انگوٹھے سے ماتھے کو سہلایا. دیکھے, میری طرف سے یہ پہلی ٹریٹ ہے ایمل کے لیے, اگر تم بھی ہیلپ کر دو گی تو مجھے اچھا لگے گا. اور ایمان کو بالکل اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس پر. عدیل نے چالاکی سے اسے باتوں میں پھنسانے کی کوشش کی. تاشا نے کچھ دیر سوچا اور پھر ہاں کر دی. اچھا رکے, میں ایمان کو بتا دیتی ہوں ورنہ وہ لینے آ جائے گا. وہ اسے میسج ٹائپ کرنے لگی. تبھی عدیل نے کہا, ارے گاڑی میں تو بیٹھے, پھر بتا دینا, ہم آلریڈی لیٹ ہو رہے ہیں کافی. عدیل نے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس نے ہاں میں سر ہلا کر کار کا دروازہ کھول لیا. دوسری طرف ایمان بھی کلاس لے چکا تھا. ایشل نے اسے اور اس کے دوستوں کو آدھے گھنٹے میں اچھے خاصے نوٹ سمجھا دیے تھے. اس کا سمجھانے کا طریقہ بھی بہت ہی اچھا تھا. بلا شبہ وہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کافی ذہین بھی تھی. بیوٹی ود برین. پہلے سے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کیونکہ ایشل کی آنکھیں اور اس کا انداز صاف ظاہر کرتا تھا کہ وہ ایمان میں انٹرسٹڈ ہے, مگر ڈگری اور اپنے دوستوں کا سوچ کر وہ اس کی بات مان گیا تھا. پھر اس نے اپنے فرینڈز کو بائے کہا اور بائک کا رخ کر کے تاشا کے کیمپس کی طرف موڑا تھا. وہ پارکنگ سے ابھی تھوڑا ہی دور تھا جب اسے گرے کلر کی ایک کار نظر آئی, کچھ جانی پہچانی سی. اس نے بائک وہیں روکی اور فوراً ایمل کو فون لگایا. دوسری گھنٹی پر کال پک کر لی گئی. سنو ایمل, کیا تمہیں عدیل کی گاڑی کا نمبر معلوم ہے؟ اس نے فوراً سے مطلب کی بات پوچھی تو وہ بولی, نہیں, لیکن کیوں, ہوا کیا؟ اوکے, تم اسے فون کر کے پوچھو کہ وہ ابھی کہاں ہے. ایمان نے ایمل سے کہا اور کال کاٹ کر وہ اس کی حرکات کو دیکھنے لگا. تھوڑی دیر میں تاشا بھی اس کے قریب آتے ہوئے نظر آ گئی تھی. تبھی ایمل کی دوبارہ کال آئی. ایمان, وہ میرا فون نہیں پک کر رہا. اگر میں اس کا منہ توڑ دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا ایمل؟ اس نے عدیل کو غصے میں بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ایمل سے پوچھا تو وہ بولی, ہوا کیا ایمان, سب ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک نہیں ہے ایمل. عدیل اس وقت تاشا کے کیمپس میں کھڑا ہے. اتنا کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور اس سے پہلے کہ تاشا اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی وہ جلدی سے بائک سپیڈ میں دوڑاتا ان تک پہنچا. ایمان کو دیکھ کر وہ دونوں ایک دم رک گئے. کہاں جا رہی ہو تم؟
اس نے عدیل کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا اور پھر رخ تاشا کی طرف موڑ کر پوچھا، وہ ایمل آپی کو سرپرائز پارٹی؟ تاشا کچھ بول رہی تھی کہ عدیل نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ یہ اپنے ہونے والی بہنوئی کے ساتھ جا رہی ہے، آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ اس کی بات سن کر ایمان کو شدید غصہ آیا تھا۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا، ایمان نے غصے میں کہا اور بائک سے اتر کر تاشا کو اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ ہاں؟ اس کا غصیلا انداز تاشا کو حیرت میں ڈالا تھا کہ وہ اس پر اتنی غصہ کیوں کر رہا تھا۔ اس کی بات کو بالکل نہ سمجھی۔ ایمان، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اسے ایمان کا عدیل کے ساتھ یوں بدتمیزی سے پیش آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے بس اس کا جواب دو، کہاں جا رہی تھی تم؟ اس نے تاشا کو پکڑ کر غصے سے پوچھا۔ تبھی عدیل نے کہا، ایمان بازو چھوڑو اس کا۔ اس کی بات پر ایمان نے جلدی سے پیچھے مڑ کر ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر دے مارا۔ وہ 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے کو ہوا اور اپنی ناک پکڑ کر درد سے کراہنے لگا۔ تم سے تو میں پورا حساب لوں گا، پہلے اس سے تو نمٹ لوں۔ وہ دوبارہ تاشا کی طرف مڑا۔ تاشا کو اس کے خطرناک تیور کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا غصے میں کیوں ہے۔ ہو کیا گیا تمہیں؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ ایمل آپی کو سرپرائز پارٹی دے رہے تھے اور مجھے ہیلپ کرنے کے لیے ساتھ جانے کا کہا، بس۔ تاشا نے ساری بات بتائی تو ایمان نے انتہائی خونخوار نگاہوں سے عدیل کو دیکھا۔ یہ کون سی سرپرائز پارٹی ہے جس میں گیسٹ آف آنر کو اطلاع ہی نہیں دی گئی اور نہ ہی اسے انوائٹ کیا گیا؟ اچھا بھلا وہ تاشا کو بہلا چکا تھا، اگر ایمان نہ آتا تو اس کا کام ہو گیا تھا، مگر اب وہ اسے کیسے مطمئن کرتا جبکہ شروع دن سے ہی ایمان اس پر شک کر رہا تھا۔ اس نے نرم انداز اپنانے کی کوشش کی تھی۔ تاشا کے سامنے وہ مشکوک بالکل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کیا پتا اسے دوبارہ بھی موقع مل جائے۔ یار یہ سرپرائز پارٹی ہے نا، اسے سرپرائز دینا تھا۔ اس نے نرمی سے جیسے سمجھانے کی کوشش کی تو ایمان نے گھما کر ایک مکہ اس کے منہ پر پھر دے مارا۔ ذلیل انسان، ان جھوٹوں سے کسی اور کو دھوکہ دے سکتے ہو تم، مجھے نہیں۔ ایمان، تم تمیز بھول گئے ہو کیا؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تاشا نے ایمان کو روکنے کی کوشش کی، وہ اس کا رویہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عدیل اس کی خالہ کا ہونے والا داماد تھا اور اس طرح کے سلوک پر وہ تو منگنی بھی توڑ سکتا تھا۔ تاشا کو ایمل کی فکر ہوئی اور وہ ایمان کو روکنے لگی۔ ہٹو تم پیچھے، تم سے تو میں بعد میں پوچھتا ہوں۔ اسے ایک نظر ٹھیک ٹھاک غصے والی گھوری دے کر اس نے عدیل کو پھر کالر سے پکڑ کر سامنے کھڑا کیا۔ بتاؤ مجھے کمین انسان، کہاں لے کر جا رہے تھے تم اسے؟ اس نے ایک اور مکہ اس کے پیٹ پر مارا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں لڑائی شروع ہوگی۔ یعنی ایک اسٹوڈنٹ سے نزدیک آ کر انہیں الگ کیا، ورنہ باقی سب تو تماشا دیکھ رہے تھے۔ عدیل نے اپنے ہونٹوں کے کنارے لگے خون کو آستین سے صاف کیا اور منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے انگلی اٹھا کر وارننگ دی اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ تاشا نے اس کا بازو کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ہاں، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ وہ ابھی بھی سب پر شاک ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس کے ساتھ بغیر کسی کو بتائے کہاں جا رہی تھی؟ ایمان نے غصے سے پوچھا۔ اس کی آئی برو سے خون کی بوند نکل کر آنکھ کے کنارے پر رکی تھی۔ یار وہ ایمل آپی کو سرپرائز پارٹی دینے والے تھے اور مجھے ہیلپ کرنے کے لیے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ تم نے سب کچھ خراب کر دیا، پاگل انسان۔ تاشا الٹا اس پر غصہ ہونے لگی۔ کون سی سرپرائز پارٹی؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ وہ صرف تمہیں کیوں لینے آیا تھا؟ یہ کام وہ فاریہ اور علینا سے بھی تو لے سکتا تھا نا؟ ایمان نے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولی، وہ دونوں تو آلریڈی ریسٹورنٹ میں ہے نا، اس نے بس مجھے لے کر جانا تھا۔ تاشا وہ جھوٹ بول رہا تھا، اگر یقین نہیں آ رہا تو ابھی کال کر کے پوچھو ان سے۔ ایمان نے اپنی بات پر ثابت قدم رکھتے اسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا کہا۔ تاشا نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے فاریہ کو کال ملائی اور دوسری جانب سے جو بھی کہا گیا تاشا کے چہرے کے بدلتے رنگوں نے واضح کر دیا تھا کہ اسے ایمان کی بات سمجھ آ چکی ہے۔ اس نے کال کاٹی اور خاموشی سے نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ ایمان کے غصے سے بولنے پر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ ایمان نے اسے بازو سے کھینچا اور اپنی بائک کے قریب لا کر چھوڑا۔ چلو بیٹھو میرے ساتھ۔ ایمان کے غصے کے باوجود وہ چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایمان نے بہت تیز رفتار بائک چلائی تھی اس دن۔ یونیورسٹی سے تھوڑا دور آ کر سڑک کے کنارے ایک سنسان جگہ پر ایمان نے بائک روکی اور اتر کر اس کی طرف پشت کیے ایک طرف کو کھڑا ہو گیا۔ تاشا بھی اتر کر اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ کہنے والا ہے، اس لیے وہ خاموش رہی۔ پہلی بار تاشا نے اس سے جواب طلبی نہیں کی تھی، بلکہ پہلے اس کے بولنے کا انتظار کیا تھا۔ تاشا، ابھی اگر وہ تمہیں کڈنیپ کر کے لے جاتا، ویسے تو تم اتنی تیز بنتی ہو، اس کے سامنے تمہاری عقل گھاس سے چلی گئی تھی کیا؟ ایمان کی ڈانٹ پر وہ چپ رہی۔ جواب دو نا مجھے، چپ کیوں ہو تم؟ وہ غصے سے دھاڑا تو تاشا نے اسے دیکھا۔ تم اب مجھ پر کیوں چلا رہے ہو؟
ہاں تو اور کیا کروں؟ تمہیں پتا ہے اگر یہ بات گھر میں کسی کو پتا چلی تو کیا ہوگا؟ بابا جان اور عمر بھائی دونوں تمہارا گھر سے نکلنا بند کر دیں گے، اور مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم اس کے ساتھ جانے کے لیے مان کیسے گئی یار۔ وہ غصے میں سے پوچھ رہا تھا جبکہ تاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے اب واقعے کی سنگینی کا بہت اچھی طرح سے احساس ہو رہا تھا۔ اس وقت سے اس ایمل یا اس کی منگنی کا بھی اسے خیال نہیں آ رہا تھا۔ تم جانتی ہو کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا تمہارے ساتھ، اور تم نے مزید عقل مندی یہ کی کہ کسی کو کال یا میسج کرنے کے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، تاکہ جب وہ تمہیں مار کر کہیں پھینک دیتا تو ہم تمہاری لاش بھی نہ ڈھونڈ سکے، ہے نا؟ ایمان بس کرو یار، چپ چاپ سنیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے سناتے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، اب بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے؟ اسے الگ قسم کی فکر تھی۔ ایمان نے بے اختیار چہرے پر ہاتھ پھیر کر آسمان کی طرف منہ کیا اور پھر تو 2-3 لمبے سانس لے کر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی نہیں کرنا، بس گھر میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کوئی پوچھے تو میں ہینڈل کر لوں گا، تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، سمجھ گئی؟ اس نے تاشا سے کہا تو وہ سمجھنے کے انداز میں سر ہلانے لگی۔ اب چلو۔ وہ واپس بائک کی طرف مڑا تو تاشا نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ 1 منٹ، یہ جو تمہاری چہرے پر زخم ہے اس کا نہیں پوچھیں گے سب؟ ہاں ٹھیک ہے پوچھیں گے، مگر وہ میرا کام ہے، تمہیں کچھ نہیں معلوم، بس یہ بات تم یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے بائک سٹارٹ کر دی۔ وہ لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ میں پروفیشنل تو نہیں تھا، مگر اس نے عدیل کو کافی مارا تھا اور خود بھی کافی مار کھائی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ چہرے پر 2 نشانوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اس لیے زیادہ جھوٹ نہیں بولنا پڑا۔ شائستہ کے پوچھنے پر اس نے اتنا کہا کہ لیب کا دروازہ الگ ہو گیا تھا۔ یہ مسئلہ گھر کی خواتین کا نہیں تھا، انہیں مطمئن کرنا آسان تھا، اصل مسئلہ تو عمر کا تھا۔ وہ ہر بات کی گہرائی تک پوچھ گچھ کرتا تھا، اور خاص طور پر اگر وہ بات ایمان کے متعلق ہوتی تب تو ثبوت تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ ابھی بھی جب رات کو کھانے پر سبھی اکٹھے ہوئے تو ایمان نے اپنے نیل کو کور کرنے کی پوری کوشش کی، مگر اس کے ہونٹ کا کنارہ پھر بھی عمر کی زیرک نگاہوں سے چھپ نہ سکا۔ ایمان یہ کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں بھیا، وہ بس لیب سے نکلتے ہوئے دروازہ لگ گیا تھا۔ امی ذرا چاول پکڑائیے گا۔ اس نے عمر کو جواب دے کر فوراً شائستہ کو مخاطب کیا تاکہ عمر کا دھیان اس کی طرف سے ہٹ جائے۔ یہ کون سے دروازے ہیں تمہاری یونیورسٹی کے، تمہاری لیب کے جو لگنے پر اس قسم کے زخموں کا نشان بناتے ہیں؟ کسی سے لڑائی تو نہیں کی تم نے؟ عمر نے جانچتے ہوئے انداز میں اس سے پوچھا۔ حمید احمد بھی ایک دم چونکے۔ خیر چونکے تو سبھی تھے۔ تاشا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، اسے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بات گھر میں پتہ چل گئی تو۔ نہیں بھیا ایسی کوئی بات نہیں، دروازے کے سپرنگ ڈھیلے تھے نا، میں نے بے دھیانی میں ایک دم سے کھولا تو منہ پر لگ گیا۔ اس نے بات کو اپنے طور پر فوری طرح سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی۔ عمر نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا مگر پھر مزید کوئی سوال نہ کیا۔ تاشا کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی اور اس نے بے اختیار دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ 2 دن بعد وہ تاشا کو لے کر انیسا کی طرف گیا۔ موقع اچھا دے کر اس نے ایمل سے بھی بات کرنے کا سوچا۔ ایمان نے بڑوں سے اس بات کو چھپانے کا کہا تھا۔ ایمل، علینا، فاریہ، تاشا اور ایمان کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ وہ تمہارے کیمپس بھی پہنچ سکتا ہے۔ اوہ مائی گاڈ، فاریہ افسوس اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں بول رہی تھی۔ اور تاشا، تم اس کے ساتھ جانے سے پہلے کم از کم ہم میں سے کسی سے کال کر کے کنفرم تو کرنا چاہیے تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایمان وہاں نہ آتا تو؟ ایمل نے اس سے ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ اگر میں نہ آتا تو یہ محترمہ کسی بوری بند لاش یا کسی گندے سے نالے میں آرام فرما رہی ہوتی۔ ایمان نے اسے ڈرانے کی پوری کوشش کی تو وہ بولی، بس کرو، اب ایسا بھی کچھ نہیں ہونا تھا، تم خواہ بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ ہاں بالکل، وہ تو تمہیں اپنے ساتھ راکھی بنوانے کے لیے لے کر جا رہا تھا نا۔ ایمان نے اس پر طنز کیا تو تاشا نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ اچھا دیکھو، اب جو ہونا تھا ہو چکا، اب آگے کیا کریں؟ فاریہ نے سبھی سے پوچھا۔ پہلے تو یہ منگنی ختم کروانی پڑے گی، کیونکہ وہ بندہ اس قابل نہیں کہ ایمل سے شادی کر سکے۔ ایمان اس وقت بالکل ایک بڑے سے بزرگ اور ذمہ دار انسان کی طرح بات کر رہا تھا۔ ایمل کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ عمر میں اس سے چند سال چھوٹا ہی تھا مگر خیال بڑے بھائیوں جیسا رکھتا تھا۔ منگنی تو ختم ہو جائے گی، لیکن پھر باقی لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ فاریہ نے ایک اور سوال کیا۔ یار تم خود کوئی اچھا سا لڑکا نہیں ڈھونڈ سکتی اپنے لیے؟ خواہ پھپھو کو بھی خوار کیا ہے۔ ایمان نے اپنی بات کہی تو فاریہ نے کہا، ویسے دیکھنے میں تو ڈیسنٹ ہی لگتا تھا۔ بس دیکھنے میں ہی لگتا تھا، کرتوت ڈیسنٹ نہیں تھے اس کے۔ رشتے والے روز ہی تاشا کو جیسے وہ دیکھ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے وہیں پکڑ کر سب کے سامنے دھلائی لگا دوں۔ بولتے بولتے وہ ایک دم رکا۔ تاشا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔
یقیناً اسے یہ بات معلوم نہیں تھی، مگر اب وہ بے ساختگی میں ایمان کے منہ سے نکلنے والی بات پر حیرت زدہ ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی یاد آیا کہ منگنی والے دن ایمان نے زبردستی اسے کمرے میں بند بھی کیا تھا۔ ایمان نے ایک دم اپنی زبان کو بریک لگائی اور بات پلٹتے ہوئے کہا، اب جو بھی ہے اس بات کو گھر میں کسی اور کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی بھی طرح بس اس سے جان چھڑانے کا طریقہ سوچو۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں خود انکار کر دیتی ہوں، مگر وجہ کیا بتاؤں پھر انکار کی، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ اس بات کو اچھال نہ دے۔ ارے نہیں، اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس بات کو اچھالے گا۔ ایمان نے ایک دم پوری یقین سے کہا تو ایمل نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ بات کبھی اپنے منہ سے نہیں کہے گا کہ اسے میں نے مارا تھا، کیونکہ اگر وہ یہ بات کرے گا تو یہ سوال بھی اٹھے گا کہ میں نے اسے مارا کیوں، اور اس کیوں کا جواب دینے میں اس کی اپنی بے عزتی ہے۔ ایمان کی بات میں وزن تھا۔ ایمل نے ہاں میں سر ہلایا۔ بس اب اس منگنی سے پیچھے چھڑانے کا تم لوگ کوئی اچھا سا آئیڈیا سوچو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ ایمان کے مشورے پر تینوں نے سر ہلایا۔ ساری پلاننگ کر کے وہ لوگ کچھ تھوڑے بہت مطمئن ہو گئے تھے۔ کچھ دن بعد عدیل کی امی آئی اور منگنی کی چیزیں واپس کر دی۔ وجہ انہوں نے نہیں بتائی اور منگنی ٹوٹ گئی۔ سبھی لوگ حیران تھے، مگر کسی کو بھی اصلی بات کا علم نہ ہو سکا۔ ایمل کو بھی حیرت ہو رہی تھی کہ ابھی تو منگنی توڑنے کا وہ سوچ رہی تھی کہ لڑکے والوں کی طرف سے خود ہی جواب آ گیا۔ چلو جو بھی ہوا اچھا ہوا، کم از کم وہ اپنی طرف سے تو بچ ہی گئی تھی۔ بہار اپنے جوبن پر تھی، ہر طرف پودوں اور پھولوں کے رنگ بکھرے تھے۔ اسٹوڈنٹس اپنی اپنی سرگرمی میں سے فارغ ہو کر یونیورسٹی کے میدان میں بچھی گھاس کی چادر پر بیٹھے اس بہار کل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان چاروں کا آج آخری مڈ ٹرم تھا۔ ایشل نے ایمان اور اس کے دوستوں کو کافی اچھی طرح سے ہیلپ کر دی تھی۔ انہوں نے ایگزام تو اچھا دیا، مگر اب فائنل کی تیاری اچھی طرح کرنی تھی تاکہ اس بار اچھے نمبروں سے وہ پاس ہو جائیں۔ ایمان اپنے ذہن میں تصور کر رہا تھا کہ جب وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگا تو حمید احمد اس کا رزلٹ دیکھ کر کتنا خوش ہوں گے۔ آپس میں باتوں میں مصروف وہ چاروں اکٹھے کیمپس سے نکلے اور پارکنگ میں جا کر اپنی اپنی بائک پر بیٹھنے لگے۔ تبھی ایمان کی کمر میں کسی نے پوری زور سے ڈنڈا مارا۔ اس کے فرشتوں کے بے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آج ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تکلیف کے باعث اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ بہت سے لوگوں نے اس کی کراہ سنی۔ سائم، جنید اور شیب کی باری باری اس پر نظر پڑی۔ وہ تینوں جلدی سے اس کی طرف لپکے۔ ایمان کی بائک کو 8 لڑکے گھیرے میں لے چکے تھے۔ 2 کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور باقی کے ہاتھ خالی تھے، مگر ان سب کے تیور اچھے نہیں تھے۔ ایک خالی ہاتھ والے نے آگے بڑھ کر ایمان کو کالر سے پکڑ کر کھینچا اور بائک سے دھکا دیتے ہوئے نیچے گرا دیا۔ ایمان بیچارے کو تو حیران ہونے کا وقت بھی نہیں ملا تھا۔ جس جارحانہ انداز میں وہ لڑکے اس پر حملہ آور ہو رہے تھے، اگر وہ فوراً اٹھ کر اپنا بچاؤ کرنے کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرتا تو اس سے اچھا خاصا پیٹ چکے ہوتے۔ اس کے تینوں دوست بھی تب تک اس کی مدد کو پہنچ چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 12 لڑکوں میں لڑائی شروع ہوگی۔ یونیورسٹی کی پارکنگ اکھاڑے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جنید چونکہ پٹھان فیملی سے تھا، اس لیے اس نے اکیلے ہی 3 لڑکوں کا مقابلہ کر لیا، جبکہ باقی 2 ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ خود بھی پٹ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں کیمپس میں لڑائی کا شور ڈین آفس تک جا پہنچا۔ وہ 8 لڑکے جو نہ جانے کون تھے فوراً ہی بھاگے، جبکہ ایمان اور اس کے دوست ڈین آفس میں طلب کر لیے گئے تھے۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ یونیورسٹی ملی تھی آپ لوگوں کو جھگڑا کرنے کے لیے؟ وہ چاروں خون آلود چہرے اور نیل زدہ جسم لیے سر جھکائے ڈین کے سامنے موجود تھے۔ تبھی ایمان نے آہستہ سے کہا، سر ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے کہ وہ کون تھے، ہم تو بس اپنا بچاؤ کر رہے تھے سر۔ اچھا، مجھے جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق وہ لڑکے آپ سے لڑنے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپ سے کوئی پرانا حساب باقی تھا، یعنی آپ وائلنٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں۔ آپ یونیورسٹی سے باہر جو کچھ بھی کرتے ہیں یونیورسٹی اس کی ذمہ دار نہیں مسٹر ایمان، مگر کیمپس میں اس قسم کی حرکات کی قطعاً اجازت نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیمپس میں قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اس واقعے کو لے کر، اور سٹوڈنٹس پر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے مسٹر ایمان، یہاں صرف تعلیم دی جاتی ہے، مار پیٹ یا لڑائی جھگڑے کی تعلیم نہیں۔ ڈین سارا غصہ ان پر نکال رہے تھے۔ تبھی ایمان نے پھر کہا، سر یقین کریں ہماری کوئی غلطی نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کون تھے اور مجھے کیوں مارنے آئے تھے، لیکن سر ہم بے قصور ہیں اس معاملے میں۔ نو، آپ چاروں کو یونیورسٹی سے 1 ہفتے کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ مجھے آپ میں سے ایک بھی اس دوران یونیورسٹی میں نظر نہ آئے۔ امید کرتا ہوں کہ تب تک آپ لوگ اپنے معاملات باہر ہی نمٹا لیں گے۔ لیکن سر پلیز ایسا مت کریں سر۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ آپ چاروں کو اب 2 ہفتوں کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ ڈین نے ان کی سزا کا دورانیہ بڑھایا تو ایمان کو اندر ہی اندر بے چینی ہوئی۔ سر پلیز میری بات سنیں، ان تینوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، یہ بس میری مدد کو آئے تھے، آپ انہیں تو جانے تھے، میں 2 ہفتے کی سسپینشن برداشت کر لوں گا۔
ایمان کے الفاظ پر ڈین نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر جیسے کچھ سوچ کر بولے، آپ تینوں باہر جائیے، 2 ہفتے تک نظر مت آئیے گا ورنہ آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیجیے گا۔ انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر ایمان نے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ باہر نکل گئے اور ڈین اب اس سے بولے، آپ اپنے گھر سے کسی کو کال کیجیے۔ ایک لمحے کو تو اسے لگا کہ ڈین نے اس کے سر پر بندوق رکھ دی ہو۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو ریلیکس کر کے بولا، سر پلیز جانے دینا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مسٹر ایمان، پچھلی مرتبہ آپ نے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے باہر جھگڑا کیا تھا، تب آپ کو جانے ہی دیا تھا ورنہ آج اس کی نوبت نہ آتی۔ فوراً گھر سے کسی کو کال کریں ورنہ آپ کو مار پیٹ اور یونیورسٹی میں خوف و ہراس پھیلانے کے جرم میں رپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈین کی اس قدر صفاقی پر ایمان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اندر ہی اندر اپنی بربادی نظر آنے لگی۔ وہ ڈین نہ جانے کیوں اسے مروانے پر تلا ہوا تھا۔ جتنا وہ اس معاملے کو دبانا چاہ رہا تھا وہ اتنا ہی اچھال رہے تھے۔ ان کے بارہا حکم کے باوجود جب اس نے کسی کو کال نہ کی تو انہوں نے اسے ریسٹرکٹ کرنے کی دھمکی دے دی۔ ایمان کی روح تو فنا ہوتے ہوتے بچی تھی۔ موت سے بہتر بخار تھا۔ اگر وہ یونیورسٹی سے ریسٹرکٹ کر دیا جاتا تو اس کا تعلیمی کیریئر تو تباہ ہونا ہی تھا، ساتھ ہی گھر میں جو سے سوشل بائیکاٹ ہو جاتا وہ اس کے حق میں بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ تبھی اس نے عمر کا نمبر دینا پڑا۔ ایک آدھے گھنٹے بعد عمر ڈین آفس میں موجود تھا اور اسے خوفناک نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یونیورسٹی کے ڈین نے عمر کو ساری لڑائی اور سب کچھ قصہ بتایا۔ عمر نے ڈین سے ہاتھ شاتھ ملایا اور ان کے آفس سے باہر نکل آیا۔ ایمان بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا تھا۔ یونیورسٹی سے گھر پہنچنے تک وہ خاموشی سے خود پر کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ اس کی تنے ہوئے آئی بروز اور بنچے ہوئے جبڑے ایمان کو اپنی متوقع درگت کی پیشن گوئی کرتے نظر آ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی اس نے کار سے قدم باہر رکھا، عمر کسی آندھی طوفان کی طرح اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نکلا اور اسے کالر کی پشت سے پکڑ کر کسی غلام کی طرح کھینچتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ اپنی اتنی بے عزتی پر ایمان بالکل حیران نہیں تھا، البتہ پریشان ضرور تھا۔ عمر نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور پھر مڑ کر دروازہ لاک کیا۔ یونیورسٹی تمہیں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ تم وہاں جا کر یہ حرکتیں کرو؟ عمر اس وقت پورا آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اس سے پورے تعلیمی کیریئر میں کوئی بھی ایسا خوشگوار واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا چھوٹا بھائی اکثر عمر کے اساتذہ کے سامنے اس کی سبکی قرانے کا پورا شوق پورا کرتا رہتا تھا۔ بھیا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، کسی اور کی جگہ وہ مجھ سے لڑ پڑے تھے، پتہ نہیں کون لڑکے تھے وہ۔ لاپرواہی سے بولتے اس نے آدھا جھوٹ بول کر بات سنبھالنے کی کوشش کی، سچ تو وہ ہرگز نہیں بول سکتا تھا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہاری غلطی ہوتی ہی کب ہے، ہمیشہ بس دوسروں کی غلطی ہوتی ہے، سب کو شوق ہے نا تم سے پنگے لینے کا۔ بھیا میں سچ میں نہیں جانتا ان کو، میرے ساتھ وہ خود ہی لڑ پڑے تھے، میں نے منع بھی کیا لیکن جب انہوں نے مجھے مارا تو میں نے سیلف ڈیفenس میں ان کو مارا۔ وہ اپنی صفائی دینے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ہاں بالکل، جیسے تو میں تمہیں جانتا ہی نہیں نا، اسکول کے وقت سے تمہاری یہ حرکتیں دیکھتا آ رہا ہوں، کبھی کس سے لڑائی تو کبھی کس سے۔ کالج میں بھی ایک لڑکے کا سر پھاڑ دیا تھا تم نے، اور گھر آ کر کیا بکواس کی تھی کہ سیلف ڈیفenس میں سے دھکا دیا ہے۔ اگر وہ لڑکا مر جاتا تو آج جیل میں ہوتے تم۔ کتنا منع کیا تھا میں نے اور بابا جان کے آج کی بات تمہیں کسی مار پیٹ میں شامل نہ دیکھیں، مگر تمہیں ہماری باتیں سمجھ کہاں آتی ہیں۔ تم نے سوچا ہوگا کہ کون سا کسی کو پتا چلے گا، یہ تو ڈین کی مہربانی ہے کہ پتا چل گیا، ورنہ تم ہماری پیٹ پیچھے نہ جانے کیا کیا کرتے پھرتے ہوگے۔ تمہاری حرکتیں اب حد سے بڑھتی جا رہی ہیں، آج آنے دو بابا جان کو، تمہارا علاج تو وہ خود کریں گے۔ عمر نے زور سے اس کا کان مروڑتے ہوئے کہا۔ وہ بے یقینی سے کان پر ہاتھ رکھے عمر کو دیکھنے لگا۔ اس لمحے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے موت کی خبر دے دی ہو۔ بابا جان تک یہ بات پہنچتی تب تو وہ برا پھنس جاتا تھا۔ اس نے عمر کی لاکھ منتیں کی مگر عمر نے اس کی کسی بات پر کان نہ دھرا۔ بھیا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، وہ لوگ خود آئے تھے، میں نے منع بھی کیا تھا مگر وہ رکے نہیں۔ عمر نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اپنا ہاتھ گھمایا۔ ایمان اپنے دائیں گال پر تھپڑ کھا کر حیرت سے سامنے کھڑے اپنے بھائی کو دیکھنے لگا۔ کن پٹی سے خون کی لکیر نکل کر کان کے قریب سے ہوتے ہوئے گردن تک جا رہی تھی، جو اب تک جم کر میرون رنگ اختیار کر چکی تھی۔ اس کے ہونٹ کا ایک کنارہ پھٹا تھا اور دوسرا سوجا ہوا تھا۔ دائیں گال کی ہڈی پر آنکھ سے ذرا نیچے گہرے رنگ کا نیل تھا۔ چھوٹی موٹی خراشیں اس کے ہاتھ کی پشت اور بازو پر بھی نظر آ رہی تھی۔ اس دن جب تم جھگڑا کر کے آئے تھے اور میں نے پوچھا تھا، تب بھی تم نے یہی بکواس کی تھی نا کہ لیب کا دروازہ لگائے۔ اتنی صفائی سے جھوٹ بولنے لگے ہو کہ اب تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں مجھے۔ تمہارے ساتھ جتنی بھی نرمی سے پیش آؤ اتنا ہی تم خراب ہوتے جا رہے ہو۔ ایک بات کہی تھی کہ لڑائی جھگڑے سے دور رہنا، کہی تھی کہ نہیں؟ پھر کیوں تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آئی تھی؟ عمر کی ڈانٹ اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ وہ اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکال سکا۔
یوں لگ رہا تھا جیسے وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح ایمان کو بابا جان کے سامنے ذلیل کر سکے، اور اب اسے وہ موقع مل بھی گیا تھا۔ وہ یہ بات دبا بھی سکتا تھا اور خود تک رکھ سکتا تھا، مگر پھر دیرینہ خواہش پوری نہ ہو پاتی۔ اس نے حمید احمد کو کال کر کے سب بتا دیا۔ ان کے آنے تک عمر نے ایمان کے ساتھ اچھی خاصی بدسلوکی کی تھی۔ ایک تو پہلے ہی لڑائی کی وجہ سے پورا جسم دکھ رہا تھا، اور اوپر سے عمر کا ذہنی اور جسمانی تشدد۔ حمید احمد کی گاڑی رکنے کی آواز آئی تو عمر نے ایمان کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ وہ اندر آئے اور ایمان پر غصے بھری نگاہ ڈالی۔ یہ بات ان کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھی کہ ان کا بیٹا مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا کر کے آیا ہے، اور ساتھ میں 2 ہفتے کی یونیورسٹی سے سسپینشن کی سزا بھی۔ یہ بات اگر خاندان میں پھیل جاتی تو انہیں کتنی بے عزتی ہوتی ان کی۔ پہلے کبھی کسی نے ان کی اتنی بے عزتی نہیں کروائی تھی جتنی ایمان کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر ایمان کی جان تو نکلنے لگی تھی۔ عمر کا اس پر جتنا بھی روب تھا، مگر اس کے سامنے وہ اپنی صفائی میں بول لیتا تھا، مگر بابا جان؟ حمید احمد نے اسے اپنے انداز میں پوچھنا شروع کیا، مگر اس نے منہ ہی نہ کھولا۔ اس کا منہ کھلتا ہی نہیں تھا، ان کا روب اور خوف ہی اتنا زیادہ تھا۔ اگلے روز نہ اس نے کھانا کھایا اور نہ ہی وہ رات کے کھانے کے وقت سب کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ حمید احمد نے بھی کوئی نوٹس نہ لیا اس کے نہ آنے کا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود فی الحال ایمان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ شائستہ کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ سبھی کھانا کھا چکے تو وہ چپکے سے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ اس درمیانے موسم میں بھی کمبل میں دب کا سوتا ہوا نظر آیا۔ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر اس کے قریب گئی اور اس کے ماتھے اور بالوں پر ہاتھ پھیر کر اسے پیار کیا۔ اس کے ماتھے پر انہیں گرمی محسوس ہوئی تو انہوں نے دوبارہ ہاتھ رکھ کر چیک کیا۔ اسے شدید بخار تھا۔ انہوں نے فوراً اسے جگایا۔ وہ آ کر کے بھی لیٹا رہا اور آنکھیں نہیں کھولی۔ بخار اتنا زیادہ نہیں تھا، مگر زخموں کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں بولنے اور ہلنے کی طاقت نہیں پا رہا تھا۔ ایمان بیٹا اٹھ جاؤ نا، صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے، کچھ لاؤں کھانے کے لیے؟ شائستہ کی پیار بھری آواز اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھی، مگر اس وقت وہ کسی بھی قسم کی رد عمل کی حالت میں نہیں تھا۔ اسے اتنی کمزوری محسوس ہو رہی تھی کہ بولنا تو دور، آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا تھا۔ شائستہ نے 2-3 بار سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ صرف ہاں میں جواب دیتا رہا۔ پھر وہ کچن میں گئی اور اس کے لیے دودھ گرم کر کے ساتھ میں بریڈ ایک ٹرے میں رکھ کر لے آئی تھی۔ بھوکے رہنے سے اسے مزید کمزوری ہو جانی تھی۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر بڑی مشکل سے اٹھا کر بٹھایا۔ بیٹھنے تک وہ درد سے کراہتا رہا۔ ان کا دل اندر ہی اندر مزید پریشان ہونے لگا تھا۔ اس کی سسپینشن کا انہیں علم نہیں تھا، مگر گھر آ کر عمر نے اس کی لڑائی کا سارا قصہ بتا دیا تھا۔ وہ لڑکے کون تھے اس بات کا کسی کو علم نہ ہو سکا، البتہ ایمان کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کون ہو سکتے تھے۔ سامنے کے زخموں پر دوا لگا کر بینڈیج شائستہ نے خود ہی کر دی تھی۔ عائشہ کی ہاؤس جاب شروع ہو چکی تھی، اس لیے اس وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ نفیسہ بیگم اور شائستہ نے اپنی طرف سے اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی۔ اگلے روز یونیورسٹی سے واپس آ کر تاشا اپنے کمرے میں جانے لگی تو بلا ارادہ ہی اس کی نظر ایمان کے کمرے کی طرف اٹھی، جہاں سے ایمان، شائستہ اور عائشہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بھی اس دروازے کے سامنے آ گئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل ایک دم بہت ہی گہرائی میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ ایمان اپنے بیڈ پر بنا شرٹ کے بیٹھا تھا اور دونوں خواتین ایمان کے زخموں پر دوا لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایمان درد سے کراہ بھی رہا تھا اور دوا لگاتے ہوئے کبھی عائشہ کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتا تو کبھی شائستہ کا، اور کبھی خود کو دوا سے بچانے کے لیے یہاں وہاں کھسکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر جا بجا چھوٹے بڑے زخم کے نشان تھے اور 1-2 خراشیں بھی آئی تھی۔ اس کے سینے پر لیفٹ سائڈ پر ایک اچھا خاصا نیل پڑا تھا۔ تاشا کو معلوم نہ ہو سکا اور وہ بالکل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے میں داخل ہوگی۔ عائشہ نے اسے آتے دیکھا تو گرم پانی لانے کا کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی کچن میں آئی۔ پانی گرم ہونے تک وہ ایمان کے زخموں کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے بے اختیار وہ دن یاد آئے جب اس کی عدیل سے لڑائی ہوئی تھی۔ یقیناً اس دن بھی اسے ایسے ہی زخم آئے ہوں گے، مگر تب اس نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پتہ نہیں وہ سب یہ برداشت کیسے کر لیتا تھا۔ تاشا کو وہ بہت ہی عجیب لگتا تھا، جو زخموں کی تکلیف پر اف تک نہیں کرتا تھا اور مرہم لگاتے وقت اس کی جان جاتی تھی۔ عدیل اور اس کی ایمان کی لڑائی کے بارے میں سوچتے ہوئے گرم پانی کا برتن لے کر کمرے میں پہنچی تو اس وقت ایمان بیڈ پر بیٹھا ہوا نہیں تھا، بلکہ اب وہ پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا تھا۔ عائشہ نے اسے گرم پانی کا باؤل ایک جانب رکھنے کا اشارہ کیا تو وہ برتن کو رکھ کر اس کے سرہانے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ ایمان کے چہرے کا رخ تاشا کی دوسری طرف تھا۔ اف، آرام سے یار، اتنا درد تو مجھے زخم کبھی نہیں ہو رہا جتنا زور سے تم دوائی لگا رہی مجھے عائشہ۔ وہ درد سے بحال ہو کر عائشہ سے کہنے لگا، ایمان آرام سے لیٹو ایک جگہ۔ عائشہ نے اسے ڈانٹا، لیکن وہ دوا لگانا اس نے پھر بھی نہیں چھوڑی تھی۔ اف یار امی، آپ تو رحم کریں مجھ پر۔ پہلے ہی آپ کے شوہر نے مجھ پر اپنی ساری کسر نکالی ہے، اب آپ تو پرانے زمانے کی نرس نہ بنے نا۔
وہ درد سے بحال ہوتے ہوئے بیڈ سے کھسکنے کی کوشش کرنے لگا تو عائشہ نے کہا، ایمان میں نے کہا آرام سے لیٹے رہو، اور نہ میں عمر کو ابھی یہاں بلا لوں گی، پھر وہ خود تمہیں دوائی لگا دے گا۔ اچھا، بھیا کو بلانے کی دھمکی دے رہے تو مجھے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان کا نام لینے سے میں ڈر جاؤں گا اور شرافت سے دوا لگا لوں گا تو بالکل ٹھیک سمجھے تم، لیکن یار پلیز ہاتھ تو ہلکا رکھو، قسم سے بہت درد ہو رہا ہے مجھے۔ عائشہ نے اس کی بات سن کر اسے کمر کے بل لیٹنے کا اشارہ کیا اور گرم پانی کا باؤل اٹھا کر اس میں چھوٹا تولیہ ڈبو کر گیلا کیا اور پھر ایمان کے سینے کے نیل پر رکھا۔ اوف اللہ! وہ زور سے کر رہا، شاید پانی زیادہ گرم تھا۔ تکلیف کے اثرات اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہے تھے۔ تاشا نے بہت غور سے اس کی تکلیف دیکھی۔ امی، میرا خیال ہے اسے ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا، اس کے ایکس رے کروا لیں تو بہتر ہوگا، اور بہتر رہے گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی کسی پسلی میں فریکچر ہے۔ عائشہ یہ کہتے ساتھ ہی نیل پر ہلکا سا دباؤ ڈالنے لگی تو ایمان کے منہ سے پھر سے ایک چیخ نکلی۔ اس نے فوراً عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر دباؤ ڈالنے سے روکا۔ یہ کیا کر رہی تم عائشہ؟ درد ہو رہا ہے مجھے یار۔ عائشہ نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹا کر اسے گھورا، جیسے نظروں ہی نظروں میں خاموش رہنے کا کہہ رہی ہو۔ ہاں تو پھر کس نے کہا تھا جھگڑنے کو؟ وہ دوبارہ تولیہ اس کے نیل پر رکھنے لگی مگر اس پر ایمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ بس کرو یار، مجھے سچ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس وقت وہ واقعی بہت تکلیف میں تھا۔ عائشہ نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس کے نیل پر رکھا۔ یہ چوٹ تمہیں کس وقت لگی ہے؟ عائشہ اس نیل پر ٹکور کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے پوچھ بھی رہی تھی۔ پتہ نہیں، شاید کسی نے زور سے ڈنڈا مارا تھا مجھے۔ عائشہ جتنی دیر اس کے ٹکور کرتی رہی وہ اسی طرح درد سے بلبلاتا رہا۔ کل تمہیں میں اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر جاؤں گی، مجھے شک ہے کہ تمہاری پسلی میں کوئی مسئلہ ہے، ورنہ اتنا درد تو کبھی نہ ہوتا۔ ہاسپٹل؟ نہیں، بالکل نہیں، میں کسی ہاسپٹل نہیں جاؤں گا، خواہ مخواہ مجھے چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ اس نے اپنے سینے پر احتیاط سے ہاتھ رکھ کر منع کرتے ہوئے کہا تو عائشہ نے کہا، بیوقوف مت بنو ایمان، اگر خون اندر ہی جم گیا تو پھر چیرا تو لگانا پڑے گا، ورنہ پتہ ہے نا نسیں رک جاتی ہیں اور پھر اور مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں بہن بھائیوں میں ہاسپٹل جانے اور نہ جانے کی بحث لگی تھی۔ تاشا واپس اپنے کمرے میں آ گئی، اپنے کپڑے چینج کر کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈال کر وہ اپنا عکس آئینے میں دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اداسی اور فکر تھی، لیکن یہ فکر کس کے لیے تھی؟ ایمان کے لیے؟ ظاہر ہے اس نے تاشا کے لیے اتنا بڑا راز چھپایا تھا، اسے فکر بھی کرنی چاہیے تھی، اور وہ اتنی تکلیف کس کے لیے برداشت کر رہا تھا؟ تاشا کے لیے۔ لیکن کیوں؟ اس کی خاطر وہ اتنی بڑی بات کو کیوں چھپا گیا تھا؟ تاشا کے یہ دل میں سوال پیدا ہوا، مگر پھر اس نے خود ہی کہا، نہیں، وہ میرے لیے نہیں بلکہ ایمل کے لیے یہ سب کرا ہے۔ اس کے دماغ نے یہ جواب دیا مگر دل خاموش رہا۔ دل نے دماغ کے جواب پر ہاں نہیں کی تھی۔ تو پھر کیا میرے لیے؟ لیکن وہ میرے لیے کیوں کرے گا؟ میں نے تو کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا، کبھی اس کا خیال نہیں رکھا، تو پھر وہ کیوں کر رہا ہے میرے لیے یہ سب؟ کیوں میری خاطر وہ اتنی بڑی بات کو چھپا کر بیٹھا ہے؟ یقیناً اگر وہ ماموں کو سب کچھ سچ بتا دیتا تو اس کی بچت ہو جانی تھی، مگر بلکہ شاید ماموں اس کی سمجھداری کے بھی قائل ہو جاتے، مگر پھر بھی وہ اس بات کو دبا گیا تھا۔ ایسا کیا ہے ایمان احمد جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ ہاں؟ تاشا کے دماغ میں ہزاروں سوالوں نے سر اٹھایا تھا۔ اس کے وجود میں ایک ہی وقت میں کئی جذبات رقص کرنے لگے تھے۔